واعتصموا بحبل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقالوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں آج کی اس پرفتن دور کے اندر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ کر خالصتاً اس کی رضا کے لیے کچھ وقت نکال کر یہاں جمع اللہ جل مجدہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آج یہاں ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے. دعوتیں دو قسم کی. ایک دعوت وہ ہوتی ہے جہاں پہ کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں پہ جسم کو غذا فراہم کیا جاتا ہے. اور ایک دعوت وہ ہوتی ہے جہاں روح کی غذا کا اہتمام ہوتا ہے. آج ہم نے جس دعوت کا اہتمام کیا یہاں روح کی غذا کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. جسم کی غذا کا معاملہ ہو تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ اس دعوت میں شرکت کرتے ہیں اور جسم کو طاقت پہنچاتے ہیں، جسم کو فرما کرتے ہیں اور روح میں جاری جو مر رہی ہے، سسک رہی ہے، اس کی غذا کوئی فکر نہیں. ہم ایسی دعوتوں سے کتراتے ہیں جہاں روح کی غذا کا حاصل اور جسم کی غذا نسبت سے جو دعوتیں منعقد کی جاتی ہیں وہاں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑی اہتمام کے ساتھ شرکت. جملہ معترضہ کے طور پر بات آ گئی. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس میں وحدت کا حصول
اور دعوت کا اسلوب بیان کیا. وحدت کا اصول اور دعوت کا اسلوب بیان کیا. اور کس کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ ہر سبحان کے لیے نہیں. یاد رکھیں یہ وحدت کا اصول ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوی اسلام رکھتے ہیں، اور یہ دعوت کا اصول ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوی اسلام رکھتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اے اہل کتاب اور اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں تسلیم کی جاتی ہے، اور اس بات کی طرف، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور نمبر 3، اپنے میں سے کسی کو رب نہ رکھنا. 3 باتیں رکھتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ. اور پھر فرمایا کہ اے نبی اگر یہ دعوت کو تسلیم نہ کرے، اگر آپ کی بات نہ مانے، تو آپ فرما دیجیے کہ اے اہل کتاب تم گواہ رہنا کہ ہم صرف مسلم ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. دوستان محترم، یہ بات ہو رہی تھی یہود اور نصارہ سے. اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو کہ اے میرے رسول ان یہود سے بھی ان نصارہ سے بھی کہہ دو کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور اس مشترک بات کو 3 جملوں میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا. یہ ایسی بات ہے جس سے یہود بھی انکار نہیں کر سکتے تھے اور نصارہ بھی انکار نہیں کر سکتے. اس کے باوجود چونکہ دین سے وہ پھر چکے تھے، دین کو چھوڑ چکے تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن انہوں نے نہیں کہا. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اپنے میں سے کسی کو رب نہیں بنایا، لیکن انہوں نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ کہنا محض دعوے کی حد تک تھا. ان کے پاس دلیل کوئی، یہ کہنے کی دلیل کوئی نہیں، محض دعویٰ تھا ان کے پاس، لہذا انہوں نے نہیں کہا بھی نہیں اور مانا بھی نہیں. دوستان محترم، یہ جو 3 نکات اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے، اگر ہم غور کریں تو ان تینوں نکات کا رب البان یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہود و نصارہ سے فرما رہے ہیں کہ آؤ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. یہ ان تین نکات کا لب لباب.
اب دوستان محترم، یہود بھی شرک میں مبتلا تھے، نصارہ بھی شرک میں مبتلا تھا، اس لیے وہ اس بات کا انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اقرار بھی کیا۔ یاد رکھیں یہ مسلمہ بات ہے کہ شرک کرنے والے جسے مشرک کہتے ہیں، آج تک کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ میں شرک کرتا ہوں، کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ میں مشرک ہوں۔ وہ اپنے آپ کو موحد ہی سمجھتا ہے، توحید پرست سمجھتا ہے، اور یہ شرک ایسی کیا بلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کو دعوت دے ڈالی کہ اور شرک سے توبہ کر لو، توحید کو اپنا لو۔ یاد رکھیں شرک شروع سے انسانوں کے لیے بڑا مرغوب اور محبوب رہا۔ انسانوں کی اکثریت ہمیشہ شرک سے مبتلا چلا ہے۔ انسان کو یہ شرک بہت مرغوب اور محبوب ہے۔ جس طرح انسان کو اچھا لباس مرغوب اور محبوب ہوتا ہے، اچھی غذا محبوب اور مرغوب ہوتی ہے، اچھی رہائش محبوب اور مرغوب ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو شرک بھی مرغوب اور محبوب۔ اگر میری بات پہ آپ لوگوں کو اعتبار نہ آ رہا تو قرآن مجید کی طرف رجوع کر کے دیکھ لیں، اتنی شدت کے ساتھ شرک کا رد کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور اس کے ساتھ توحید کی آیات بھی ملا لیں جو حقیقتاً شرک کا رد ہے، تو بلا شبہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ انسانیت ہمیشہ شرک میں مبتلا چلی آ رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار کے اندر اپنی قوموں سے یہی دو باتیں آ رہی ہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ اب تو سارے محترم، شرک انسان کے لیے کیوں مرغوب ہے، کیوں محبوب ہے؟ یاد رکھیں کہ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے، شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور برائی کو مذہب کی زبان میں گناہ کہتے ہیں، برائی کو مذہب کی زبان میں گناہ کہتے ہیں، اور ہر گناہ کے اندر ایک مخصوص لذت ہوتی ہے۔ یہ لذت شرک کو انسان کے لیے مرغوب اور محبوب ہے۔ میری بات سمجھ آتی ہے کہ شرک اس وجہ سے انسان کو مرغوب اور محبوب ہے کہ اس کے اندر لذت ہے۔ جس طرح اچھا لباس پہننے میں ایک لذت ہے، اچھی غذا کھانے میں ایک لذت ہے، زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے میں ایک لذت ہے، اسی طرح گناہ کے اندر بھی ایک خاص لذت ہے۔ وہی لذت انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ دوستان محترم، وقت چونکہ مختصر ہے، میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ شرک جس کا رد تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا اپنے اپنے ادوار، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتا چلتا تھا
کہ وہ سوسائٹی، وہ معاشرے، وہ اقوام شرک میں مبتلا۔ بالفرض کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، چونکہ یہ شرک، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو آ کر شرک سے منع فرماتے تھے، شرک کا ڈر فرماتے تھے اور توحید کی دعوت۔ دوستان محترم، اگر میں یہ کہوں کہ کسی معاشرے میں اگر تمام لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو، لیکن زندگی کے دیگر معاملات ان کے اندر بڑے آسان طریقے سے چل رہے ہیں، معاشرے میں امن بھی ہو، معاشرے میں عدل بھی ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو اور دیگر ہر طرح کی قباحتیں نہ ہو، تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص وہاں یہ دعوت دے کر اٹھے کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش چھوڑو، تو کیا وہ معاشرہ سوال نہیں کرے گا کہ جناب اللہ کی عبادت کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تو آپ زیادہ سے زیادہ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بتوں کو نہ پوجا کریں، اللہ کو سجدہ کیا کریں، نماز پڑھا۔ تو وہ شخص، وہ معاشرہ کہے گا کہ جناب یہ کیا بات ہے، یہ کون کیسی عبادت، یہ تو ہم پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، عبادت کی طرف وسیع مانا رکھتا ہے، اور اگر اس وسیع معنی کو دیکھیں تو ہم وہ تمام کام تو کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں امن بھی ہے، عدل بھی ہے، فحاشی اور بریانی بھی نہیں ہے، قتل و غارت گری بھی نہیں ہے، ظلم و ناانصافی بھی نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہاں آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہے، وہاں آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شرک میں مبتلا ہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بت پرستی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر کسی معاشرے میں شرک ہوگا تو وہ برائیوں کا اڈا ہوگا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں امن ہو، وہاں عدل و انصاف ہو، وہاں فحاشی اور بریانی نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، نہیں، وہاں ہر برائی ہوگی، کیونکہ وہ معاشرہ شرک میں مبتلا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب جب انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، معاشروں کی حالت بگڑی، انسانیت موت کے دروازے پہ کھڑی، انسانیت جہنم کے گڑھے میں گر رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ہر برائی ان کے اندر گھر تک، ان کے معاشرے برائیوں کے اندے بن، لیکن چونکہ ہمیں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ صرف بت پرستی میں مبتلا، ایسا نہیں ہے، ہر برائی ان کے اندر ہوتی ہے، معاشرے تباہ ہوتا۔ ہاں، بت پرستی ان سب پر غالب تھی،
اس طرح تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ یہی شرک ہے، حالانکہ وہ شرک کی ایک شکل تھی جو اس وقت توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پہ موجود، پورا شرک نہیں تھا، شرک کی ایک شکل جو اس معاشرے کے اندر موجود تھی اور توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک آپ نے دیا کر اپنے معاشرے کے سامنے یہی دعوت کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ہر طرح کی برائی ہو رہی، قتل و غارت کری، بدعملی کی، شراب نوشی عام تھی، بچیوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے، اگر معاشرہ تباہ ہو چکا تھا۔ آپ نے آ کر دعوت دی کہ توحید پرست بن جاؤ اور شرک کو چھوڑو۔ اب دوستان محترم، شرک وہ تو تمام برائیوں کی جڑ تھا اور برائیوں کو لوگ اس طرح اپنا چکے ہیں، اس کی لذت سے اس طرح محفوظ ہوتے کہ ان برائیوں کو ترک کرنا ان کے لیے ممکن نہ، اس لیے انہوں نے اس بات کی بڑی مخالفت اور شرک کو ترک کرنے پہ آمادہ ہے۔ دوستان محترم، میں جو بات پھر سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شرک جس معاشرے کے اندر عام ہوتا ہے اس کی پہچان کا فقط یہی طریقہ ہے، اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ امن ہے یا بد امنی۔ اگر امن ہے تو وہاں شرک نہیں ہے، اگر عدل و انصاف ہے تو وہاں شرک نہیں ہے، اگر وہاں پہ عصمت اور پاکدامنی ہے، حیا ہے، عفت ہے تو وہاں شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت نہیں ہو، ظلم و زیادتی ہو، فحاشی اور بریانی ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ معاشرے کے اندر شرک۔ اسی لیے یہ تمام برائیاں معاشرے کے اندر موجود۔ اگر معاشرے میں توحید ہوتی، اللہ کی بندگی ہوتی تو معاشرے کے اندر یہ برائیاں نہ ہونا۔ دوستان محترم، آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور پھر خصوصاً پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر توحید پرستی والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ ہمیں ہر طرف برائی ہی برائی نظر آتی ہے، قتل و غارت گری نظر آتی ہے، فحاشی بریانی نظر آتی ہے، معاشی بدحالی نظر آتی ہے، اور عدل و انصاف کا قتل نظر آتا ہے، ظلم اور ناانصافی نظر آتی ہے۔ تو یہ مسلم معاشرے کی علامات نہیں ہے، یہ توحید پرست معاشرے کی علامات نہیں۔ اب دوستان محترم، جس طرح انبیاء کے اخبار میں ہمیں بت پرستی، توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتی ہے، آج بھی ہمیں اس سب سے بڑی رکاوٹ کو کہ اس توحید پرستی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، تاکہ
معاشرے کو توحید پرست بنایا جائے، اللہ کی بندگی والا معاشرہ بنایا جائے، تاکہ ہمیں وہ فیوض و برکات میسر آ سکے۔ دوستان محترم، آج ہمارے معاشرے کے اندر تفرقہ اور پارٹی بازی تفرقہ اور پارٹی بازی عروج پر۔ یاد رکھیں، تفرقہ اور پارٹی بازی شرک کی ایک شکل، شرک کی ایک شکل ہے، اور توحید پرستی کی شکل کو عبادت کہتے ہیں۔ توحید پرست معاشرہ متحد ہوتا ہے، اس کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے، ان کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اخوت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے۔ اور جب معاشرہ توحید پرستی کو چھوڑ دیتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پارٹی پارٹی ہو جاتا ہے، فرقہ فرقہ ہو جاتا ہے، آپس میں اختلافات جنم لیتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت لڑی ہوتی ہے، اور پھر مفاد پرست لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اپنے دھڑے بناتے ہیں، اپنی پارٹیاں بناتے ہیں، اور اپنے ناجائز مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اور لوگ چونکہ توحید پرستی کی راہ سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، پھر وہ مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنا پورا۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلتے ہیں، کسی شخص کے پیچھے نہیں چلنا۔ میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس دعوت پر آنا ہوگا، ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اپنے میں سے کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ یہ تین شکلیں ہیں شرک کی جو اللہ نے ہمیں ضرور کیا، اور آج یہ تیسری شکل جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ ہم نے اپنے جیسے لوگوں کو اپنے جیسے رب بنا، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، ان کے لیے تدابیر برداشت کرتے ہیں، ان کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ ان الفاظ کی خاطر اپنے خداؤں کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن اگر ہم سب اس شرک کو چھوڑ کر توحید پرست بن جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، سبھی اللہ پر چلنے لگے، اللہ کے رسول کے پیروکار بن جائیں، اللہ کی جماعت بن جائیں، تو پھر یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ نہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، نہ کوئی ہمارے ساتھ، ہم سب بھائی بھائی ہوں گے، ہمارے درمیان اخوت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، محبت ہوگی، ہم لڑیں گے نہیں، ہم پھر مساجد میں خود کچھ حملے نہیں کریں گے، امام بارگاہوں میں بم نہیں چلائیں گے، بے گناہ انسانیت کا قتل نہیں کریں گے۔ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ توحید پرست اور صرف ایسا نہ کرنا۔ اگر ہم معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنا چاہنا، انسانیت کو فلاح عطا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں توحید پرست
ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی، ایک جماعت بننا ہوگا، فرقہ واریت کو، پارٹی بازی کو حرام جاننا ہوگا، اس سے کنارہ کش ہونا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی جماعت بننا ہوگا، تب جا کر اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوگا، تب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچے گی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، تب اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، اور تب یہ بات ثابت ہوگی کہ ہم نے اپنے میں سے کسی کو رب نہیں بنایا، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم سے اپنی اطاعت کریں، ہم جیسا ہوگا، ہم جیسا انسان ہم سے اپنی اطاعت کیوں کرائے، ہم تو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے، سب انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے، لیکن انسان جب شرک کرتا ہے اپنے مقام سے گر جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جیسے انسان کی بات کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے۔ ہمیں اس انسان کی بندگی سے نکلنا ہے، کیونکہ ہمارا دین انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ اسلام کی دعوت انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کا ہے، اور یہ اس وقت تک جب تک ہم اس فرقہ واریت سے کنارہ کش نہیں ہو جاتے، اس پارٹی بازی کو ترک نہیں کرتے، ہر طرح کی سیاسی اور مذہبی وابستگی کو ترک کر کے صرف مسلم بننے، صرف اللہ کے بندے بن جائیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جائیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب سے ہم نے اپنے دین کے بہت سارے نام رکھ دیے، ہمارا دین تقسیم ہے، ہمارے دین کا نام ہے اسلام، یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے دین کو اسلام کے نام سے نہیں پہچانتے، آج ہمارا دین سنیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، آج ہمارا دین شیعیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، آج ہمارا دین دیوبندیت اور بریلیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، آج ہمارا دین اہل حدیثیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ہم کون ہیں؟ مسلم۔ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے مسلم، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلم کے نام سے نہیں پکارے جا رہے ہیں، آج ہم بریلی اور دیوبندی کے نام سے پکارے جا رہے ہیں، آج ہم اہل حدیث اور غیر مقلد کے نام سے پکارے جا رہے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کی کیا صنعت ہے؟ یہ نام آپ نے کہاں سے لے لیے؟ یہ دین کی آپ نے اتنے نام کہاں سے رکھ دیے؟ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں، یہ اپنے نام آپ نے کہاں سے رکھ دیا؟ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ دوستوں، یہ دین کے ساتھ ظلم ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر ہم سب اپنے دین کو صرف اسلام کہیں اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں تو ہمارے ہزار جھگڑے میں یہی ختم ہو جائے۔ ہمیں اس بات سے غور کرنا ہے، خود بھی اس بات کو اپنے ذہن میں اپنے قلب میں جگہ دینی ہے، اور اپنے ان تمام کلمہ گو بھائیوں تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ بھائیوں، ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے، ہمارا دین ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان محبت ہونی چاہیے تب تم دیندار ہو، تمہارے درمیان اخوت ہونی چاہیے تب تم دیندار ہو، تمہارے درمیان بھائی چارہ ہونا چاہیے، تمہارے درمیان وحدت ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم دین کے دعوے دار ہیں، دیندار نہیں۔ میں اس دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، واقعہ ہم مسلمان ہیں، جب تک کہ ہم دین کے تقاضے پورے نہیں کریں۔ دوستان محترم، ہم جو دعوت لے کر آپ تک پہنچے وہ ہے امت مسلمہ کی تشکیل نو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جماعت
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1450 سال قبل قائم فرمائی اور اس جماعت کو کہا قیامت قائم کرنا، اس کو چلنا، کیوں؟ وہی حضور کی امت، وہ جماعت قائم نہ رہی، مسلمانوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج ہم اس جماعت کو پھر سے بحال اور فعال اور منظم کرنے کے لیے میدان عمل میں ہم سب کی ذمہ داری کہ اپنے جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی جماعتوں کو چھوڑ دو، اپنے جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی جماعتوں کو چھوڑ دو۔ یہ جتنی جماعتیں اس وقت آپ کو معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہیں یہ ہم جیسے انسانوں نے بنائی، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی جماعت ہم مذہبی ہو ہم سیاسی تو ہم جیسے انسانوں نے بنائی، لیکن امت مسلمہ اللہ کے رسول نے بنائی، اللہ کی اذن سے بنائی، مسلمانوں کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا رکھنے کے لیے بنائی اور اس پلیٹ فارم سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بنائی، اس میں زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے بنائی۔ آج اگر ہم اس زمین پر مغلوب ہیں، محکوم ہیں، بے بس ہیں، تو فقط اس لیے کہ ہم وہ جماعت نہیں ہیں جس جماعت کے ساتھ اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا، جس جماعت کے ساتھ اللہ نے سربلندی کا وعدہ کیا، ہم وہ جماعت نہیں۔ آج ہم وہ جماعت بن جائیں، اللہ کی عزت کی قسم ہم پھر زمین پہ غالب آئے، ہم پھر قوم عالم کی امامت کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں اپنے اپنے جتھے مضبوط کرنے کی فکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کوئی آج ہر روز نئی جماعتیں بن رہی، نئے فرقے بن رہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ لوگوں دین پر کیوں ظلم کر رہے ہو، بند کرو اس سیلاب اور پھر سے متحد ہو جاؤ، وحدت اختیار کرو۔ دوستو اس وقت کی کمی ہے، میں اس کو مزید گفتگو کرتا، یہ جماعت سازی ہوتی کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیوں ہم اس کے خلاف ہیں، کیوں ہم ان کو فرقے قرار دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں پھر کسی وقت آپ سے بات ہوگی اور بہت سی باتیں آپ سے کہنی ہیں، لیکن آج کی اس نشست کا پیغام میں سمجھتا ہوں اگر آپ میں سے ایک شخص میری اس دعوت کو سمجھ گیا، میری نہیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں، ہماری کوئی دعوت نہیں۔ تو اگر آپ میں سے ایک بھائی میری اس دعوت کو سمجھ گیا تو میں سمجھوں گا میرا یہاں آنے کا انتخاب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان باتوں کو اپنے اذہان میں جگہ دیں گے اور اس معاشرے سے اس فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف خود تیار ہونے بلکہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم مل کر اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ دوستان محترم، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کار نبوت ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں۔ ہم فرقہ وارانہ باتیں کر کے اپنے گھرے بنا سکتے ہیں، ہم سیاسی باتیں کر کے اپنی جماعتیں بنا سکتے ہیں، لیکن دین کی بات کر کے، حق کی بات کر کے لوگوں کو اسی طرف بلانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھائی نہ صرف خود اس بات کو تسلیم کریں گے بلکہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم مل کر اس برائی کو ختم کریں، اس معاشرے کے اندر سے شرک کو ختم کریں، اس معاشرے کو توحید پرست بنائیں، اللہ کی حاکمیت قائم ہو، اللہ کا نظام قائم ہو اور ہمیں باطل سے مغرب سے مستحار ہوئے ہوئے نظاموں سے نجات۔ اللہ جل مجدہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو کما حق ہو صحیح تصور دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کا توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
آج کی گفتگو کے حوالے سے کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو بلا جھجک سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔